پاکستان کے ساحل پر تاریخ نے کروٹ لے لی ہے۔ ویورز، وہ لمحہ آ گیا جس نے پورے توانائی کے نقشے کو ہلا کر رکھ دیا۔ مشرق وسطیٰ کے تیل سے جڑے تمام رشتوں کے بیچ اچانک امریکہ کا ایک دیو کامت تیل بردار جہاز بلوچستان کے ساحل پر لنگر انداز ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان نے دہائیوں پرانے تیل کے رشتے توڑ کر امریکہ کا دروازہ کیوں کھٹکایا؟ کیا یہ محض ایک تجارتی فیصلہ ہے یا آنے والے دنوں میں پاکستان کی توانائی پالیسی کا رخ بدلنے جا رہا ہے؟ یہ صرف 10 لاکھ بیرل خام تیل نہیں، یہ طاقت کے توازن میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے۔ امریکی بندرگاہ ہیوسٹن سے چلنے والا جہاز جب بلوچستان میں ہب کے ساحل پر پہنچا تو اس کے ساتھ آیا ایک نیا پیغام۔ پاکستان اب اپنی توانائی کی قسمت خود لکھنے جا رہا ہے۔ ویورز، آج ہم بتائیں گے کیا واقعی امریکی تیل پاکستان کو سستا پڑے گا؟ کیا یہ فیصلہ پاکستان کی معیشت کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ قدم محض معاشی فائدہ ہے یا کسی نئے جیو پولیٹیکل سمجھوتے کا اشارہ؟ اس ولاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ ویورز، خلیجی ممالک کے بجائے امریکہ سے خام تیل کیوں درآمد کیا گیا اور کیا یہ پاکستان کو سستا پڑے گا؟ یہ سوال زبان زدیام ہے۔ 10 لاکھ بیرل امریکی خام تیل سے لدا ایک بحری جہاز پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے ضلع ہب میں واقع ایک ریفائنری کی آئل ٹرمینل پر لنگر انداز ہو چکا ہے۔ یہ خام تیل درآمد کرنے والی پاکستانی ریفائنری کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ دہائیوں میں امریکہ سے پہلی بار پاکستان میں خام تیل درآمد کیا گیا۔ سونرجی کو پاکستان ریفائنری کی انتظامیہ کے مطابق امریکہ سے خام تیل کے مزید کارگو منگوانے کے لیے آرڈر پہلے سے بھیج دیے گئے ہیں۔ ریفائنری کے مطابق 10 لاکھ بیرل خام تیل کے پہلے کارگو کی آمد کے بعد امریکی خام تیل کا اگلا کارگو آئندہ ماہ نومبر کے وسط میں، جبکہ تیسرا کارگو جنوری 2026 میں پاکستان پہنچے گا۔ سونرجی کو پاکستان ریفائنری نے امریکی خام تیل کی پاکستان درآمد کو اہم پیش رفت قرار دیا۔ اس شعبے سے وابستہ ماہرین اس پیش رفت کو پاکستان میں خام تیل کی درآمدات کو مزید وسیع بنانے اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے نئے دور کے آغاز میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے پاکستانی مصنوعات پر رواں برس جولائی کے مہینے میں 19% ٹیرف عائد کیا گیا تھا۔ امریکی انتظامیہ کے مطابق اس کا مقصد امریکہ کے تجارتی خسارے کو کم کرنا ہے۔ پاکستان پر عائد کیا جانے والا 19% ٹیرف جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک پر عائد امریکی ٹیرف سے نسبتاً کم ہے، اور اس دوران جولائی 2025 میں امریکی صدر کی جانب سے پاکستان میں تیل کے ذخائر کو دریافت کرنے کے لیے معاہدے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے تحت دونوں ممالک مل کر پاکستان میں تیل کے ممکنہ وسیع ذخائر کو قابل بازیافت ذخائر میں تبدیل کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ اگرچہ حکام کے مطابق پاکستان میں تیل کے ذخائر کی دریافت سے متعلق معاہدے کے تحت ابھی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی، تاہم اسی دوران امریکی خام تیل سے لدا کارگو جہاز پاکستان پہنچ چکا ہے۔ پاکستان اپنی خام تیل کی ضروریات کو مشرق وسطیٰ سے درآمد کے ذریعے پورا کرتا ہے، اور ماہرین کے مطابق مشرق وسطیٰ سے تیل درآمد کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا مشرق وسطیٰ کے ممالک سے فاصلہ تیل برآمد کرنے والے دیگر ممالک کی نسبت انتہائی کم ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ کے مقابلے میں امریکہ جیسے تیل درآمد کرنے والے ممالک کا پاکستان سے فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی ایک ریفائنری کو امریکہ سے 10 لاکھ بیرل خام تیل درآمد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا طویل فاصلے اور زیادہ کرائے کے باوجود یہ تیل دوسرے ممالک اور مشرق وسطیٰ سے منگوائے جانے والے خام تیل کے مقابلے میں سستا پڑے گا؟ یہ اہم سوال ہے۔ امریکہ سے خام تیل خریدنے کی ضرورت کیوں پڑی، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ویورز، دنیا میں خام تیل کے مختلف قسمیں ہیں، جن میں سے ایک امریکہ WTI کروڈ آئل ہے۔ اس کے علاوہ برینٹ کروڈ، عرب لائٹ کروڈ، دبئی کروڈ معروف نام ہیں، جن کی قیمتوں میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، اور ان کی قیمتیں ایک ریفرنس پرائز کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ پاکستان اپنے خام تیل کی ضروریات مشرق وسطیٰ کے ممالک سے پوری کرتا ہے، جن میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب شامل ہیں، جبکہ امریکہ سے خام تیل درآمد کرنے والی سونرجی کو ریفائنری کے وائس چیئرمین اسامہ قریشی کا کہنا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کو امریکہ سے تیل لازمی خریدنا ہے، تاہم دو ممالک کے درمیان باہمی تجارت بڑھانے کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، اور خام تیل کی درآمد بھی انہی کوششوں کی ایک کڑی ہے۔ غیر ملکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے سونرجی کو ریفائنری کے وائس چیئرمین نے کہا کہ انہی کوششوں کے سلسلے میں حکومت پاکستان نے ہم سے بھی کہا کہ اس آپشن کو دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کمرشل ریفائنری ہے اور ہمارے بزنس ماڈل میں جو خام تیل بہتر ہوتا ہے ہم وہ خرید لیتے ہیں۔ اسامہ قریشی نے کہا کہ امریکی تیل کی درآمد کو ہم خالصاً کاروباری بنیاد پر دیکھتے ہیں۔
ایک کار کو بدھ کو پاکستان آیا ہے جبکہ دوسرا نومبر میں آئے گا، جبکہ دسمبر کے مہینے میں امریکہ سے خام تیل منگوانا چونکہ مالی طور پر قابل عمل نہیں، اس لیے دسمبر میں کارگو نہیں منگوایا، جبکہ امریکی تیل کا تیسرا کارگو جنوری میں پاکستان آئے گا کیونکہ اس کی مالی لاگت ہمارے لیے مناسب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریفائنری کا امریکی خام تیل درآمد کرنے کا یہ فیصلہ مکمل طور پر کاروباری بنیادوں پر لیا گیا ہے۔ کیا امریکی خام تیل مشرق وسطی سے آنے والے تیل سے سستا ہے؟ اب یہ بھی جان لیجئے۔ تو ویورز، امریکہ سے خام تیل پاکستان پہنچنے کے بعد بہت سے افراد یہ سوال کرتے نظر آئے کہ مشرق وسطی کے ممالک سے زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے کہیں امریکی تیل مہنگا تو نہیں ہوگا، کیونکہ بحری جہاز کا فریٹ زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایک زیادہ فاصلے والے ملک سے درآمد ہونے والے خام تیل کی قیمت کے بارے میں اسامہ قریشی نے بتایا کہ امریکی خام تیل دوسرے خام تیل کے مقابلے میں تھوڑا سا سستا ہوتا ہے۔ یہ خام تیل دبئی کروڈ سے $4 سے $5 فی بیرل سستا ہوتا ہے۔ اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں قیمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جو حساب لگایا اس سے پتہ چلا کہ ان مہینوں میں امریکی تیل مشرق وسطی کے خام تیل سے سستا پڑ رہا ہے۔ تیل و گیس کے شعبے کے ماہر زاہد میر نے بتایا کہ یہ بات درست ہے کہ امریکی خام تیل برنٹ کروڈ اور عرب لائٹ کروڈ کے مقابلے میں تھوڑا سستا ہوتا ہے۔ دنیا کی تمام ریفائنریز عمومی طور پر اپنے قریبی ممالک سے خام تیل منگواتی ہیں تاکہ کرائے قیمت میں وہ انہیں سستا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ریفائنریاں درآمدی خام تیل مشرق وسطی سے منگواتی ہیں کیونکہ ان کا فاصلہ پاکستان سے کم ہے۔ سونرجی کو ریفائنری کی جانب سے امریکی تیل منگوانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے آئل ٹرمینل پر اتنا بڑا جہاز لنگر انداز ہو سکتا ہے جو 10 لاکھ بیرل خام تیل لانے کی صلاحیت رکھتا ہو، جبکہ پاکستان میں موجود دوسری بندرگاہوں پر زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ بیرل تک کے جہاز ہی آ سکتے ہیں۔ زاہد میر کا کہنا ہے کہ بڑے جہازوں کے لیے بنائے گئے ہینڈلنگ ٹرمینل کی وجہ سے سونرجی کو زیادہ فاصلہ ہونے کے باوجود فریٹ کم پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے کمرشل بنیادوں پر امریکہ سے تیل منگوانا قابل عمل ہے۔ اسامہ قریشی نے بتایا کہ سونرجی کو ریفائنری کا اپنا سنگل پوائنٹ مورونگ جانی ٹرمینل ہے جو بڑا جہاز ہینڈل کر سکتا ہے، جبکہ باقی ریفائنریز کے پاس یہ سہولت موجود نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑے جہاز کا کرایہ نسبتاً کم پڑتا ہے، جس کی وجہ سے فی بیرل لاگت کم آتی ہے۔ اسامہ قریشی نے کہا کہ اکتوبر اور نومبر میں امریکی تیل منگوانے پر گراس ریفائنری مارجن یعنی کہ منافع نظر آیا، اس لیے ریفائنری نے یہ تیل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کتنا خام تیل درآمد کرتا ہے؟ ویورز، پاکستان میں ملکی سطح پر خام تیل کی پیداوار کم ہونے کی وجہ سے بڑی مقدار میں یہ بیرونی ممالک سے درآمد کیا جاتا ہے۔ زاہد میر نے بتایا کہ پاکستان میں 15 سے 20% تک خام تیل کی مقامی پیداوار ہوتی ہے، جبکہ باقی ضرورت کو بیرونی درآمدات سے پورا کیا جاتا ہے۔ وفاقی ادارے شماریات کے مطابق پاکستان نے گزشتہ مالی سال کے دوران تقریباً $5.5 ارب کا خام تیل درآمد کیا تھا۔ ادارے کے مطابق موجودہ مالی سال کی پہلی سماہی میں تقریباً $1.5 ارب تک خام تیل درآمد کیا گیا ہے۔ پاکستان پیٹرولیم انفارمیشن سروسز کے مطابق گزشتہ مالی سال میں ملک میں مقامی تیل کی پیداوار 63,000 بیرل یومیہ تھی، جس میں اس سے پہلے کے مقابلے میں 12% کمی ہوئی۔ پاکستان میں مقامی ریفائنریز کو تیل کی مصنوعات کی پیداوار کے لیے 4,50,000 بیرل خام تیل کی روزانہ کی بنیادوں پر ضرورت ہوتی ہے۔ تو ویورز، اب سوال یہ نہیں کہ تیل کہاں سے آیا، سوال یہ ہے کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے۔ ایک طرف پرانی وابستگیاں، دوسری طرف امریکہ کے ساتھ نئی راہیں۔ یہ سودا صرف خام تیل کا نہیں، یہ سودا ہے معاشی خود مختاری کا، جہاں ہر بیرل تیل کے ساتھ پاکستان کو مل رہا ہے اعتماد، استحکام اور اثر۔ یہ پہلا جہاز نہیں، یہ ایک تبدیلی کی علامت ہے، وہ لمحہ جب پاکستان نے دنیا کو بتا دیا کہ اب ہم صرف منڈی نہیں بلکہ ایک فیصلہ ساز قوت ہیں، اور اگر یہ فیصلہ درست سمت میں گیا تو یقین جانیے یہ امریکی تیل نہیں بلکہ پاکستان کی معیشت کو چلانے والا نیا ایندھن ثابت ہوگا۔ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔